بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ پچھلے سبق میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کی تعریف بیان کی تھی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور وہ نون جس کے اوپر جزم آ جائے اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ اظہار کی تعریف یہ ہے، یا اظہار کے لغوی معنی کہ کسی چیز کو ظاہر اور نمایاں کرنے کے ہیں۔ تجوید کی اصطلاح میں اظہار کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی ہم نون ساکن اور تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف جسے حروف حلقی کہتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے تو وہاں ہم نون ساکن اور تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، بلکہ نون ساکن اور تنوین کو ہم ظاہر کر کے اور نمایاں کر کے پڑھیں گے، جیسے تسقی من عین آنیہ۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 5 کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، تسقی من عین آنیہ۔ اب تسقی من میں جو نون کے اوپر جزم ہے یعنی نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، تسقی من عین۔ اب آگے عین، نون کے نیچے 2 زیر ہے یعنی نون تنوین ہے، اور نون تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اس تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، تسقی من عین آنیہ۔ تو ظاہر اظہار کہتے ہیں کہ حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف، حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد پورے قرآن مجید میں جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آئے گا تو وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ نمبر 2 ادغام۔ ادغام لغوی معنی کے اعتبار سے 2 چیزوں کو آپس میں باہم ملا دیے جانے کو کہتے ہیں، اور تجوید کی اصطلاح میں ہم ادغام کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون کل 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔
اب ان 6 حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں ہم ادغام کریں گے۔ اب ان میں سے 4 حروف ایسے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کے وہ 4 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، اور 2 حروف میں سے ایک کوئی حرف آئے گا تو وہاں ہم ادغام بلا غنہ کریں گے۔ وہ 4 حروف جو ادغام مع الغنہ کے لیے ہیں وہ یہ ہے یا، میم، واو، نون، اور جو ادغام بلا غنہ کے لیے ہے وہ یہ ہے لام اور را۔ اب یہاں میں مثالیں دینے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ جب تک ہم یہ حروف زبانی یاد نہیں کریں گے تو تب تک ہمیں قاعدہ اور قانون کا علم نہیں ہوگا۔ بظاہر تو ہم سیکھ لیں گے لیکن جب تک حروف زبانی یاد نہ ہو تو ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہاں ہم غنہ کریں، اظہار کریں، ادغام کریں، اقلاب کریں یا اخفا کریں۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ اظہار کے حروف، ادغام کے حروف، اقلاب کے حروف اور اخفاء کے حروف، اس کو زبانی یاد کرنا لازم ہے۔ تو حروف یرملون میں 6 حروف ہیں، 4 وہ حروف جو ادغام مع الغنہ کے لیے ہیں، وہ 4 حروف یہ ہیں یا، میم، واو، نون۔ اب ہم اس کی مثالیں لیتے ہیں۔ من یقول، اب من یقول یہاں نون ساکن ہے، میم نون زبر من، یعنی نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف یا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ یا جو ہے وہ حروف یرملون میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کی یا آ رہی ہے تو یہاں ہم ادغام مع الغنہ کریں گے۔ من یقول۔ اسی طرح میم کی ہم مثال لیں گے، من ماء صدید۔ اب من ماء، یہاں جو ہے نون ساکن کے بعد حروف یرملون کی میم آ رہا ہے تو یہاں ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، من ماء۔ واو کی مثال لیتے ہیں، سراجا وہاجا۔ اب سراجا وہاجا، جیم کے اوپر 2 زبر ہے اور ہم نے کہا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں جیم تنوین ہے اور جیم کے اوپر جو تنوین ہے اس کے فوراً بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو اس لیے یہاں ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، سراجا وہاجا۔ اور ادغام مع الغنہ کے آخری جو حرف ہے نون، من نصیر۔ اب نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے تو یہاں ہم من نصیر ادغام مع الغنہ کریں گے۔ تو یہ 4 مثالیں جو ادغام مع الغنہ کے تھی ہم نے پڑھی۔ اب ہم 2 مثالیں پڑھیں گے جو ادغام بلا غنہ کے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ادغام بلا غنہ میں لام کی ہم لیں گے، فتنۃ لکم۔ اب فتنۃ لکم، تا کے اوپر 2 پیش ہے یعنی تا کے اوپر تنوین ہے
اور تنوین کے فوراً بعد لام حروف یرملون میں سے آ رہا ہے تو یہاں ہم ادغام بلا غنہ کریں گے، اور اس کے فوراً بعد دوسری مثال ہے را کی، من ربک، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کا حرف را آ رہا ہے تو یہاں ہم ادغام بلا غنہ کریں گے۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ اظہار نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، اس حرف کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور دوسری ہم نے پڑھی آج ادغام لغوی معنی کے اعتبار سے 2 چیزوں کے آپس میں باہم ملا دیے جانے کو کہتے ہیں، اور تجوید کی اصطلاح میں ادغام کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 6 حروف یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے گا تو وہاں ہم ادغام کریں گے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ 4 حروف ایسے ہیں کہ وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، وہ 4 حروف یہ ہیں یا، میم، واو، نون، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے گا تو وہاں ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، اور 2 حروف لام اور را نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان دونوں حروفوں میں سے کوئی ایک حرف آئے گا لام اور را میں سے تو ادغام بلا غنہ کریں گے، بغیر غنہ کے کریں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ 2 قاعدے ہم کل پڑھیں گے۔ ان 2 قاعدوں کے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔